से फिर अपना मुंह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात गोई का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। सीरत का जलसा मुकम्मल हो गया। अब मैं बूढ़े बुजुर्ग के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर दूसरी शादी के लिए मैं देखना चाह रहा था कितने बूढ़े हाथ उठा रहे, लेकिन बूढ़े की दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं होती है, बड़े तजर्बे में पकती है। देखिए उन्होंने ब्रेक मार लिया और नौजवान ने हाथ उठाया, और उसने हाथ उठाया जिनकी शादी है। अगर इस चैनल ने दिखा दिया तो उसकी बीवी क्या उसका कबाड़ा करेगी, अल्लाह रहम फरमा। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं आपने दिल खुश कर दिया। मैं तो घबरा गया था आपकी हालत को देख करके कि पसीना है, गर्मी है, पता नहीं क्या होगा, बेचैनी की हालत है। लेकिन अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो, आपके सारे मसले को अल्लाह हल फरमाए कि आप क्या हैं, अजीब इंसान है। मोहब्बत में आप बिल्कुल पिघले हुए जा रहे हैं, पिघल रहे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। बेटा इंतकाल कर रहा है और बाप बेतहाशा रो रहा है, तो बेटे की आंख खुली। उसने अब्बा से कहा मर तो मैं रहा हूं, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? कहा कि बेटा इसलिए रो रहा हूं, मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पीएचडी पास कराने के लिए, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, तेरी मौत हो रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूं, तेरी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूं। तो बेटे का जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये पसीना बहता रहेगा, पंखा भी लगा देंगे तब भी पसीना बहता रहेगा, हमारी परवाह मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुन लीजिए। जब सब लोग सुन रहे हैं उसी हाल में तो मुझे सुनाने में क्या दिक्कत है? और ये पसीना बहता रहेगा। अच्छा है यही पसीने की कीमत अल्लाह किया मिल जाए, बहुत बड़ी किस्मत वाला हो जाऊंगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा बोलता है कि अब्बा अभी क्या रोते, जिस वक्त मुझे जहन्नम में जाता हुआ क़यामत में देखोगे उस वक्त रो। तुमने मुझको पीएचडी तो करा दिया लेकिन कुरान से महरूम रखा, अभी क्या रोते हो? उस वक्त रोगे जब मुझे जहन्नम की तरफ जाता हो। जनाजा सामने बाप का रखा हुआ है और बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा अल्लाह का बंदा 5 मिनट के लिए किसी तरह चुप हो जाओ, नमाज तो पढ़ाने दो, धूप लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाना है, 2 मुट्ठी मिट्टी देंगे, 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, जल्दी से निकलेंगे पतली गली से। तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो? 5 मिनट के लिए तो किसी तरह सब्र कर लो। वो बच्चा कहता इमाम साहब 5 मिनट की बात नहीं है, मैं रो रहा हूं अपने बाप के जनाजे को देख करके नहीं रो रहा। मेरा रोना खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरा बाप मरा है, मैं तो इस पर रो रहा हूं कि बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब मुझे बाप ने इतनी तालीम नहीं दी कि मैं जनाजा पढ़ा सकूं, मैं तो इस पर रो रहा हूं। तीसरी बात सुनिए, एक ही अदालत है, इधर से बाप का दावा है कि बेटा ना फरमान, उधर से बाप का दावा है कि बेटा ना फरमान, इधर से बेटे का दावा है बाप ना फरमान। उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उमर की अदालत है, साबित यह हुआ कि बेटा भी ना फरमान, बाप भी ना फरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप ना फरमान है। पैदा तो किया, हराम कमाया, हराम खिलाया, लूट करके लाया, कूट करके खाया, बबूल बोया, इसलिए आम काटने को नहीं मिला। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। वजीर कुर्सी पर बैठा हुआ है, जवान है, दूसरी कुर्सी पर बादशाह बैठा हुआ है, बूढ़ा है। बूढ़े बादशाह को तमन्ना हुई कि जवान वजीर कितना खूबसूरत है, इसका बाप कितना होनहार होगा, मैं इसके बाप को देखना चाहता हूं। तो बादशाह ने वजीर से कहा बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है? और वो सामने मेरा बाप खड़ा है। कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये चरवाहा, ये उल्लू का पट्टा, ये बेवकूफ गधा तुम्हारा बाप है? कहा हुजूर मेरे बाप को गधा मत कहो, गधा और बेवकूफ तो मेरा दादा था,
میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں. میرا باپ اگر بیوقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بنا. امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر. پہلے 5 سال 10 سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے، چاہے ادھر سے بھاگے چاہے ادھر سے بھاگے. لیکن اب دستور بدل گیا 5 سال میں. اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی. جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے. مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا. غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل، لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی. اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں. اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے. آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں. عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی. تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا. بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں. سونے گھر میں بکری سواسی لڑکی بھاگ گئی. ایمان نہ لگ گیا، آبرو لگ گئی. جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے، یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ سب ماں باپ بھی گنہگار. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ ارے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا. تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی. کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ. کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے. کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے. بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے. پاتے دن پاتے گئے ہری سکیوں نہیں، پاتے دن پاتے گئے ہری سکیوں نہیں. اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت. انشاءاللہ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوگا. ہاتھ اڑا دیا انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا ہے، پھر بھی سٹپٹا رہے ہیں. بتائیے. خیر الحمدللہ صرف 2 پیغام رہ گئے عورتوں کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 2 پیغام، پردے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. عورت کو پردہ اور تعلیم کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پورا مجمع تیار ہے. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اٹھا دیا. دیکھیے چینل گواہ، دیکھ لیجیے. اچھا یہ زنمرید ہے بھی، زنمرید ہے. لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تنویر ذکی تم اس مقام پر کیسے پہنچے، تو کہتا ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ تھا. جبکہ ماں بھی زندہ، انتقال کر گئی کچھ دن پہلے، اور باپ زندہ. ماں باپ کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام لیا. اتنا ہوشیار ناظم ہے. اور کلکتہ کے جلسے والے سے کہہ رہا تھا میرا 2 ٹکٹ ہوگا. جلسہ والے نے کہا کہ کیوں صاحب، کوئی آپ کا خادم ہے؟ کہا خادم نہیں ہے، میری بیوی ساتھ میں ہوگی. اتنا بڑا ہوشیار ہے. ڈبل کرایہ جلسے والے سے لیتا ہے. ہائٹ کا چھوٹا ہے لیکن فائٹ کا بہت بڑا ہے. یہ جیب کٹا بھی ہے، لکڑ کٹا بھی ہے. اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا. آئیے گا 9-11 ہو جائیے گا، کیونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا. بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے. لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے،
اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی ایک مٹھی دو مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گاڑنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے، اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، سارا خاندان پڑھتا ہے۔ سچ ہے۔ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ کھڑا ہے، ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے، میری طرح مسلمان ہو جا۔ باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں مسلمان نہیں تم بھی مسلمان مت ہونا۔ بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کے پاس باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ لیا، یوں سمیٹ کر کے یوں ادھر رکھ دیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹی میں آیا تمہارے گھر پہ، تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بستر نہیں سمیٹا، کھولا تم نے سمیٹ دیا، یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا کہ ابا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ رسول اللہ کے دشمن ہو، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو، اس لیے سمجھتے گئے۔ باپ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی، جو باپ اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو طلب کرنے لگا، اور طلب میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بالا مال کیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی شادی ہوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی کلنڈر ہی نہیں چلا، اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بہن کو خبر ہوئی، جلدی جلدی آئی، اب بھائی صاحب کیا ارادہ ہے؟ جوان ہو، اللہ نے ساتھ نہیں دیا زندگی، بیوی تمہاری گزر گئی، ساتھ نہیں دیا، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟ دوسری شادی کرو گے؟ کہا نہیں کروں گا۔ کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، تمہاری بہن کو پتا ہے، تمہیں مشورہ دے رہی ہے، بہن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تم کو بتا رہی ہے دوسری شادی کرو، شوق سے کرو، اگر تم کو نیک اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک کام کرے گی تو تمہاری اولاد کی ہر سانس کے بدلے تمہیں اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب دے۔ بے شک صدقہ جاریہ کا ثواب دے۔ اب جس بھائی کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے شادی کری۔ ایک آخری نمونے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے، تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہارون رشید حجاج بن یوسف کا دربار، ایک عورت روتی ہوئی آئی، فریاد کیا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا، میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہے، میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم کو 5 منٹ کا ٹائم دیا، جس کو چاہو چھوڑا لو، جن کو چاہو موت کے حوالے کر دو۔ اب اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا۔ کیا فیصلہ لیا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہن پر ستم کرنے والے، ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہن پر ستم مت کیجیے، کرم کیجیے، اللہ آپ پر مہربان ہو۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس بہن نے کہا اے حجاج، تم نے مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا، ایک کو بچانا ہے، 2 کو موت کے حوالے کرنا ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہوگی، شوہر کو پھانسی ہوگی۔ حجاج بن یوسف نے حیرت سے پوچھا عورت، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، اس کا کیا راز ہے؟
तुमने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, इसकी क्या वजह है? उस औरत का जवाब सुनो। उसने कहा मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। स्कूल है, उसमें बहाली चल रही है, जनाना स्कूल है, लेडीज की बहाली चल रही है। 7 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा गया कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी ने जवाब दिया। दूसरा सवाल पूछा ये बताओ मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से? किसी ने जवाब दिया। तीसरा सवाल आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल आया तुम ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं? इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल जिसका सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, वो क्या सवाल था? फिल्मी 3 हीरो के नाम बताओ, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया 1 नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं। उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा, जैसे पता चलता पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे बराबर पता चलता है। तालीम औरतों को